اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم پہ کوئی زحمت آتی ہے یا ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی یا کوئی دکھ آتا ہے، تو ہم لوگوں نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ رحمت ہے یہ زحمت ہے۔ کس طرح سے دیکھیں گے آپ کہ جو ہمارے اس ٹائم جو ہمیں تکلیف یا مشکل ہماری زندگی میں آئی ہے، تو ہم لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا آزمائش ہے یا ہمیں کسی گناہ کی سزا ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو مصیبت پریشانی ہے وہ ہمارے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے۔ تو آپ کیسے دیکھیں گے؟ آپ لوگ محسوس کیجئے گا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارا کمیونیکیشن ہوتا ہے، ہمارا رابطہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بار بار بندوں کو آزماتا ہے۔ اچھا، اس آزمائش کو جانچنے کے لیے کہ یہ ہمارے لیے رحمت ہے یا زحمت، آپ نے جب آپ کا دل چاہے یہ کوئی پریشانی یا کوئی دکھ آپ پہ آیا اور لیکن آپ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو گئے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جیسے کہ آج آپ کو بہت کوئی نقصان ہوا ہے، اللہ نہ کرے بات کریں، لیکن پھر بھی آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اپنے وہاں۔ اور اگر آپ پہ آزمائش آئی ہے یا کوئی دکھ آیا ہے، پریشانی آئی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے کہ اللہ میں نے تو اب نماز نہیں پڑھنی، یا میں تو تھک گیا تھا نماز پڑھ پڑھ کے، لیکن میری تو مشکل آسان نہیں ہوئی بلکہ میری تو مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ عذاب ہے، وہ ہمارے کسی گناہ کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے، کسی گناہ کی ہمیں سزا ملی۔ اگر مصیبت اور پریشانی میں ہم اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اگر ہم دور ہو جاتے ہیں تو وہ زحمت ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی پریشانی، کوئی دکھ تکلیف آئے تو اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جائے، کیونکہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے ہی ہمارے لیے راستے کھولنے۔ بے شک وہ تمام دلوں کے حال جانتا ہے۔ آج اس مہنگائی کے دور میں ہر شخص پریشان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مطلب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز ہونے کے باوجود بھی ہماری ضرورتیں زندگی پوری نہیں ہو رہی، تو ہم لوگ پریشان حال ہوتے ہیں۔ پریشانی تو بن جاتی ہے نا بھائی، جب ہمارے پاس کسی چیز کے لیے پریشانی ہوگی، جیسے بل آ گیا کسی کے پاس زیادہ بجلی کا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو اس نے تو پریشان ہونا ہے۔ یا بچوں کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے پیسے، فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا آپ نے کسی کو دینے ہیں اور آپ کے پاس اتنے اماؤنٹ نہیں ہو رہی، تو آپ نے کیا کرنا؟ آپ نے پریشان ہونا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی میں معمول بنا لیں، ڈیلی آپ لوگوں نے ہر نماز کے بعد، آپ لوگوں نے نماز پڑھنے کے بعد نماز جو ہے نا اپنی زندگی سے آپ نے کبھی اس کو مطلب ہٹانا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کی روٹین میں نماز کو شامل کرنا ہے۔ جب ہم بار بار کسی کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ لازمی دروازہ کھول لیتا ہے، چاہے جتنا مرضی بیزی ہو یا مصروف ہو۔ ایک نہ ایک دن اس کو، یا ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم بار بار دروازہ نوک کرتے جاتے ہیں تو وہ تنگ آ کے کہتا ہے بھئی اب کون ہے، تو وہ دروازہ کھولنے ضرور آتا ہے۔ اسی طرح حال اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جب ہم بار بار اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اپنی آرزوئیں، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں اللہ کے آگے رکھتے ہیں تو وہ ضرور سننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہیں سنتا تب بھی اس کی رضا ہے، تب بھی پریشانی ہوتا۔ مجھے بعض دفعہ میسیج آتے ہیں کہ بھئی آنٹی ہم تو پریشان مطلب ہو گئے، بار بار ہم لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن ہمارا کام نہیں بنتا۔ اگر آپ کا کوئی کام نہیں بن رہا یا ہماری کوئی مشکل آسان نہیں ہو رہی تو اس میں بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی رضا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور نہ دے کے بھی آزماتا ہے۔ اگر ہماری کوئی خواہش پوری کر دی نا اس نے ہمارے کہنے پہ، تو وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ اس حال میں مطلب کیا اس کا کردار ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی چیز مل گئی، ہمیں کوئی بہت زیادہ کوئی مال و دولت مل گیا، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ میرا بندہ اتنا مال و دولت لے کر اب اس کا کیا کرے گا؟ کیونکہ دیکھیں جی، بیٹھے بیٹھے وہ گھر کو سونے کا بنا دے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس نہیں ہے پیسہ تو یہ بھی اس کی آزمائش ہے
کہ اس نے ہمیں آزمایا کہ کیا ہم یہ کہنا تو یہ نہیں شروع ہو گئے لو جی میں نے تو اللہ تعالیٰ سے اتنے پیسے مانگے تھے لیکن مجھے ملے نہیں ہیں، وہ برے برے سے بات کرنا مطلب کرنا شروع کر دیتا ہے یا برے برے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ نہیں، ہم نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے۔ جتنا ہم لوگ شکر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا زیادہ نوازتا ہے۔ مہنگائی کے دور کا ایک مطلب تو ایک ہے، لیکن آپ نے جب اس کا توڑ کرنا تو آپ نے ہر نماز کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد درود ابراہیمی تعداد میں 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 9 دفعہ پڑھ لیں، تعداد میں آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یا بدیو یا وہابو 100 مرتبہ پڑھنا، یا بدیو یا وہابو، یہ 100 دفعہ اپنے تسبیح کر لینی۔ اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم، اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ سے مطلب کرنا ہے کہ یا باری تعالیٰ میری مشکلات کو حل کر دے، میرے لیے روزی کے دروازے کھول دے، میری مشکلیں جو سی ہیں اس کو صرف آپ نے ہی میرے برکت ڈالنی ہے اور آپ ہی نے میرے بگڑے کام بنانے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے جتنی تعداد میں درود ابراہیم تعداد میں پڑھا وہ آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی ڈال دینا ہے۔ تو وہ دیکھیے گا، اگر مہینے بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد آپ پہ روزگار کے دروازے نہیں کھل رہے تو لیکن کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنے گا۔ اسی طرح سے آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کرنی ہے اور میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کب اور کس طرف سے کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ اگر ایک در بند ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ کئی در کھول جاتا ہے، اور بعض دفعہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ ہماری مشکل کس طرح سے حل ہو گئی۔ ہم لوگ خود پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں تو نہیں معلوم ہوتا نا کہ ہمارا یہ جو کام ہے یا ہمیں کس طرف سے پیسے آ گئے یا ہمارا یہ کام کس طرح سے ہو گیا۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں نماز اور شکر یہ دونوں چیزوں کو شامل کرنا، تو دیکھیے گا کس طرح سے ہمارے بند دروازے کھلیں گے اور ہماری زندگی میں کامیابیاں اور کامرانیاں داخل ہوں گی۔ دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں برے وقت، بری گھڑی اور برے لوگوں سے بچا کر رکھے۔ آمین ثم آمین۔ میرے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ جس طرح سے آپ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا اسی طرح سے ساتھ دے گا اور آپ کی بھی ساری مشکلیں پریشانی دور ہوں گی۔ میرے چینل کے لیے دعا کریں تاکہ مرنے سے پہلے، اوپر جانے سے پہلے، جو میں نے اپنے بچے سے وعدہ کیا ہے کہ میں جامعہ بناؤں گی اور مطلب جو اس کے لیے صدقہ جاریہ کام کر کے جاؤں گی، کیونکہ میرے بعد تو کسی نے میرے لیے نہیں کرنا، کیونکہ اولاد ایک صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو میرا تو پڑھنے والا ہی پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے بیٹھ گیا کہ اب وہ سارے کام میرے پہ ڈال گئے کہ میری ماں سارے کام کرے گی۔ تو انشاءاللہ میرے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں آپ لوگوں نے میری مدد کرنی ہے۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں ویڈیوز کو، تاکہ دیکھیں میرا واچ ٹائم بڑھے اور یہ چھوٹی چھوٹی سی دین کی باتیں ایک دوسرے کو پہنچے گی تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں۔